الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حضرات دینی اور ایمانی بھائیوں، غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے اور جو جو باتیں پیش آئیں قرآن ان کو ذکر کر رہا ہے اور یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری غلطی کی وجہ سے پیش آئی ہیں، اگر تم غلطی نہ کرتے تو کامیابی اللہ کے حکم سے ہو گئی تھی، تم نے نبی کی بات ماننے میں غلطی کر دی اور اس غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو سارے حالات پیش آئے اور ہم نے جو پکڑ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جائے کہ اللہ کے بندوں میں کون منافق ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے منافقین کون ہیں، جو ایمان لائے ہیں
ان میں کون منافق ہے اور کون ہے بہت مضبوط ایمان والا اور کون ہے کمزور ایمان والا، یہ ساری چیزیں ظاہر کرنے کے لیے یہ سارے حالات پیش آئے۔ لہٰذا 300 لوگ جو پہلے ہی بھاگ گئے راستے سے وہ سب منافق تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سب ایمان والے تھے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا تو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ سب منافقین ہیں، ان کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، اور اس کے بعد جو غلطی ہوئی اور وہاں سے اتر آئے پہاڑ پہ سے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، تو یہ ان کے ایمان کی کمزوری تھی۔ اگر وہ نبی کے خلاف نہ کرتے تو یہ بات نہ پیش آتی۔ اور پھر اس کے بعد جب کافروں نے حلہ بول دیا، حملہ کر دیا، تو اس وقت سب تتر بتر ہو گئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کون ہے جم کر لڑنے والا اور کون ہے گھبرا جانے والا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کو گھبرانا پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم جب مشورہ کر رہے تھے تو مشورے میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ہم بدر میں نہیں گئے تھے، اب جنگ ہوگی، ہم دکھائیں گے ہم کیا کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے تو بڑے دعوے کیے تھے اور تم تو کہنے والے تھے کہ موت سے ہم نہیں ڈرتے، تو بھاگے کیوں؟ تم بھاگنے والے کیوں ہو گئے؟ اور نبی تم کو آوازیں دے رہے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ آوازیں تمہارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، تو اور صحابہ پریشان اور کہنے لگے کہ اب زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیا تم لوگ نبی کے انتقال کے بعد مرتد ہو جاؤ گے؟ قیامت تک نبی نہیں رہیں گے، نبی کی ایک زندگی ہے، 60 سال 70 سال جتنا بھی اللہ نے طے کر دیا، تو کیا اس کے بعد ایمان سے پھر جاؤ گے کہ اب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ یہ دین تو قیامت تک چلے گا، نبی کا پیغام قیامت تک چلے گا۔ اس لیے حقیقی ایمان والا وہ ہے جو ہر حال میں دین کو آگے بڑھاتا رہے، دین کو آگے بڑھاتا رہے، چاہے نبی ہو یا نہ ہو، نبی کے وارثین ہو یا نہ ہو، دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے پیغامات دیے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو۔ غم کس چیز کا ہے؟ جو شہید ہو کے جا رہا ہے وہ اللہ کا بہت مقرب بن رہا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اور تم کو جو زخم لگ رہے ہیں، چوٹیں لگ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، ایسا خون تو اس سے پہلے تم نے کافروں کا بھی بہایا ہے، تو بزدلی کہاں؟ اسلام اور بزدل یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان کمزور ایمان والا چاہے ہو جائے لیکن بزدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سستی دکھاؤ، نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غمگین ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن رہو گے۔ یہ تو تمہاری کمزوری ہو گئی، اس لیے مغلوب ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر تم کمزوری نہ دکھاتے تو تم تو غالب ہو چکے تھے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تم لوگوں کو زخم لگ
اس کی پریشانی کیا ہے؟ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تم نے تو ایسے ہی زخم ان کافروں کو بھی لگائے تھے. تم نے غزوہ بدر میں 70 لوگوں کو مارا تھا اور 70 کو قیدی بنایا تھا. تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے ہیں، قیدی کوئی نہیں بنا. اور اللہ نے اس کے باوجود کافروں نے خوف اور دہشت ایسی ڈال دی کہ وہ سب واپس ہو گئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں ان کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یہ حالات کبھی نرم ہوں گے، کبھی گرم ہوں گے، کبھی اچھے ہوں گے، کبھی خطرناک ہوں گے، کبھی تم کو شکست ہوگی اور کبھی فتح ہوگی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وجہ سے بھی اللہ نے یہ سب کیا تاکہ ظاہر کر دے کہ کون ہے ایمان والا، کون ہے منافق، اور کون ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کا مقام دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ شہید ہو گئے. تم یہاں غم منا رہے ہو، وہ تو جنت میں ہیں، جنت کے مزے اڑا رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو شکست ہوئی ہے اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو بالکل پاک و صاف کر دے، یہ ظاہر کر دے کون ہے سب سے اعلیٰ ایمان والا، کون ہے جو جمع رہا، زخم کھاتا رہا. حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ، ان کا سینہ جسم بالکل زخمی ہو گیا تھا. اللہ کے رسول کا اتنا دفاع کیا کہ ہر طرف تیر ہی تیر تھے. تو اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کون ہے اس طریقے سے مقابلہ کرنے والا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ الگ کر دینا چاہتا تھا ایمان والوں کو اور اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت عیش کر کے مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں آزمائش ایمان والوں کی ہوتی ہے، انہی کو پرکھا جاتا ہے، انہی کو جانچا جاتا ہے کون ہے جو ہر حالت میں دین پر عمل کرتا ہے. فقر و فاقہ ہو تو دین پر عمل کرتا ہے، مالداری ہو تو دین پر عمل کرتا ہے، صحت ہو تو دین پر عمل کرتا ہے، بیماریاں ہو تو دین پر عمل کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کو وہی بندے پسند ہیں. اس لیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آرام تو جنت میں ملے گا. ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں کون ہے جہاد کرنے والا اور کون ہے برداشت کرنے والا. یہ تو اللہ نے دکھا دیا. 300 تو بھاگ گئے، منافقین اللہ کے نزدیک مقبوض ہو گئے. اور جہاں اللہ دکھا رہا ہے کون ہے جو بہادری کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اور کون ہے جو جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم لوگ تو موت کی تمنا کر رہے تھے موت کے آنے سے پہلے. یاد کرو مشورہ، مسجد نبوی میں مشورہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہم باہر نکل کر جہاد کریں گے اور بھاگیں گے نہیں. تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ موت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تم نے تو یہ کہا تھا موت آ جائے گی. اللہ
کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اس موت کو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے، تو بھاگنے کیوں لگے؟ تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی وفات کی خبر آئی، شہادت کی خبر آئی، تو اور بھگدڑ مچ گئی، اور غمگین ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا جو یہ لاڈلا رسول ہے ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا، ہمیشہ پریشانیوں میں رہے گا نہیں۔ اس کے لیے تو ہم نے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام بنا رکھا ہے، اور اس کو مقام محمود بھی ہم دیں گے۔ اس لیے دنیا میں چند سال رہنا ہے اور پھر ہمارے پاس آ جانا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صرف رسول ہے، ہمارے قاصد ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے جن کا انتقال ہو گیا، چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم مرتد بن جاؤ گے؟ انقلبتم، کیا تم الٹے بھاگ جاؤ گے، ایمان چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی مرتد ہوگا اور جو بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کو ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اگر تم دین کا کام نہیں کرتے، اللہ دوسری قوموں کو پیدا کرتا رہے گا قیامت تک۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ جو حق ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے حق ادا کیا وہ شاکرین ہیں۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ جو دین کے مطابق عمل کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دعوت، تبلیغ، یہ بھی شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نوازا، اللہ نے ایمان دیا، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو دین کے کاموں میں لگائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی انسان بغیر اللہ کے حکم کے مر نہیں سکتا، لہذا انتقال پر غم کیسا؟ اسی لیے فرمایا گیا اگر انتقال ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، لہذا کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جا رہا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس کے حقیقی معنی ہمارے دماغ میں رہیں تو چیخنا، چلانا، واویلا مچانا ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام تو شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ایمان کے مطابق اٹھا لیا، اللہ نے قبول کر لیا ان کو، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ہم تو دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں بس۔ کتابا مؤجلا، موت لکھی ہوئی ہے، اور موت کب لکھ دی اللہ نے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اب واویلا مچانا، چیخنا، چلانا، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہے گا ہم دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم آخرت دیں گے۔ لہذا ایک غلطی تم نے یہ بھی کی کہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے، دشمن نے حملہ کر دیا، وہ تو تم کو ملنا تھا، ہر مجاہد کو ملنا تھا، تمہیں مال غنیمت کی طرف رخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے نگاہوں کے سامنے تو آخرت ہونی چاہیے تھی۔
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو بھی شکر کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنے والا ہے، ہم اس کو جزا دیتے ہیں، ہم اس کو بدلہ دیں گے، آخرت میں اس کو نوازا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے نبی پہلے گزر گئے، ان کے ساتھ بہت سے جو ردی تھے اللہ والے، انہوں نے جہاد کیا، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، ان کو جو بھی تکلیف پیش آئی اللہ کے راستے میں، اس میں وہ سست نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ کمزور ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور دبے بھی نہیں۔ تو تم نے یہ کمی کیسے آ گئی؟ تم تو خیر امت ہو، تم تو امت محمدیہ کے لوگ ہو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جمنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے پالنہار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو جو لوگ اس طرح جہاد کرتے ہیں تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو ان کو اللہ دنیا کا بھی بدلہ دیتا ہے، یعنی فتح عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا بدلہ تو بہت شاندار ہے، تم سوچ نہیں سکتے جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھائیاں اور نیکیاں کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔